رمضان المبارک کو سیدہ کائنات، مخدوم کائنات، سیدۃ النساء اہل الجنہ حضرت جناب سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال ہے، اور میرے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی شہزادی سے بڑا پیار کیا۔ حضور نے اپنی اس بیٹی کی بڑی تربیت فرمائی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے اس دور کے اندر کہ جب لوگ بیٹیاں دفن کر دیتے تھے، زندہ زمین میں گاڑ دیتے تھے، حضور نے بیٹی کی عزت کا، حرمت کا، حقوق کا نعرہ لگایا۔ تو پھر نعرہ صرف لوگوں کے لیے نہیں لگایا، بلکہ نبی پاک نے لوگوں کو بیٹی سے پیار کر کے دکھایا۔ حضور نے کر کے دکھایا ہے کہ بیٹی سے پیار اس طرح ہوتا ہے۔ جس گھر کے اندر عورت تربیت یافتہ ہوتی ہے نا، وہ گھر جنت نظیر بن جاتا ہے۔ بس یہ شاید حرف آخر ہے، شروع میں بھی اور آخر میں بھی۔ اور جس گھر کے اندر عورت غیر تربیت یافتہ عورت پہنچ جائے، وہ گھر بڑا ہی شاندار کیوں نہ ہو، وہ کھنڈر ہوتا ہے، اس لیے کہ وہاں تربیت یافتہ عورت موجود ہے۔ بس یہ سمجھ لو۔ اور میں نے دکھتے ہوئے اور تڑپتے ہوئے لوگ دیکھے ہیں، اس لیے کچھ فیصلے ایسے ہو گئے کہ وہ بیچارے ساری صلاحیتوں، خوبیوں، تقوی اور پرہیزگاری کے باوجود، چونکہ گھر کے اندر عورت تربیت یافتہ نہیں تھی، تو وہ دنیا میں کوئی بڑا کام سارا انجام نہیں دے سکے۔ یہ گھر کی ملکہ ہوتی ہے نا عورت، گھر کو سینچنا ہے، آپ کے بچوں کی تربیت کرنی ہے، ایک لازمی جز ہے، اس کو سمجھ لیں۔ بچے، باپ جتنا مرضی مشفق ہو، مہربان ہو، پر بچوں کی اٹیچمنٹ اپنی، بولیے، ماں کے ساتھ ہوتی ہے نا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ بچے جس کے ساتھ اٹیچ ہے، کبھی بھی چھوٹی عمر میں، بڑے ہو جائیں تو بات اور ہے، کچھ چیزوں کو سمجھنے لگیں، اثر لینے لگے، معاملہ اور ہے، لیکن جب تک بچے چھوٹے رہتے ہیں، وہ ہر معاملے میں ان کی ماں حق پہ نہ بھی ہو تو پھر بھی وہ اس سے پیار کرتے ہیں۔ یہ ممتا ہے، کرنا چاہیے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں، لیکن جو بات سمجھا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ بچوں کی ماں اگر غیر تربیت یافتہ ہوگی تو بچے تو اس سے اٹیچ پھر بھی ہوں گے، تو بچوں کی تربیت پر بھی اثر پڑے گا۔ تو اس لیے اپنی بیٹیوں کی تربیت کریں، اپنی بہنوں کی تربیت کریں، تاکہ کسی کے گھر میں جا کے وہ آدمی تکلیف محسوس نہ کرے، وہ اذیت محسوس نہ کرے، بلکہ جب میری بیٹی، میری بہن کسی کے گھر میں جائے تو اس کے گھر کو امن والا کر دے، سکون والا کر دے۔ تو ہم تباہی ہے گھروں کی، میں نے بڑے بڑے سیانے لوگ تڑپتے دیکھیں، آپ یقین کریں، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے، بل بلاتے دیکھے ہیں، اس لیے کہ گھر کے اندر کا ماحول خوفناک ہو گیا، غیر تربیت یافتہ ماحول۔ اور کئی دفعہ ایسے معاملات ہوتے ہیں بعض لوگوں کے کہ جن کے لیے مشکل ہوتا ہے اس معاملے کو تبدیل کرنا۔ تو مہربانی فرمائے جمعۃ المبارک میں آج یہ نیت کریں کہ ہم بیٹیوں کی تربیت پر توجہ دیں گے، بیٹی کی تربیت کریں گے انشاءاللہ، توجہ دیں گے انشاءاللہ۔ اور تربیت کا مطلب ہمارے ہاں لوگوں نے سختی لے لیا ہے۔ آج جو میں بات کروں گا نا، اس کے دونوں پہلو یاد رکھیے گا کہ تربیت کا معنی سختی نہیں۔ میرے رسول پاک علیہ السلام نے جناب فاطمہ زہرا سے پیار بھی کھول کے کیا ہے اور تربیت بھی کھول کے فرمائی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ تربیت جس نے کرنی ہے وہ ڈنڈا پکڑے رہے، پھر ہنسے نہ، مسکرائے نہ، ہر وقت ڈنڈا استعمال کرے گا تو تربیت ہوگی۔ دونوں باتیں غلط ہیں، تربیت بھی کرنی ہے اور پیار بھی کرنا ہے۔ حضرت فاطمہ زہرا حضور علیہ السلام کی 7 اولادیں ہوئیں، 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں، اور چاروں بیٹیوں میں سب سے چھوٹی ہیں جناب فاطمہ۔ نبی پاک کی 4 بیٹیاں ہیں، 4 بیٹیاں حضور کی، چونکہ پہلی 3 بڑی تھیں، جلدی شادیاں ہو گئیں، اپنے گھروں کو چلی گئیں۔ جناب فاطمہ سب سے چھوٹی تھی، زیادہ وقت نبی پاک کے ساتھ رہیں، اور پھر شادی کے بعد بھی حضور کے بالکل قریب رہیں، اور پھر رسول پاک نے اپنی نسل کا چلنا بھی جناب فاطمہ سے بیان کیا کہ انہی سے میری اولاد چلے گی، اس لیے ان کا تذکرہ زیادہ ہے۔ یہ ظلم نہ کیا جائے کہ حضور کی شہزادی ایک تھی، نبی پاک کی 4 بیٹیاں ہیں، بڑی بیٹی، دوسری بیٹی، تیسری بیٹی، ان کے بھی ہمیں نام یاد ہونے چاہیے۔ حضور کی ایک شہزادی کا نام جناب زینب ہے، حضرت فاطمہ نے بھی پھر اپنی ایک بیٹی کا نام زینب رکھا بہن کے نام پر۔ حضرت نبی کریم علیہ السلام کی ایک صاحبزادی کا نام رقیہ ہے،
حضرت فاطمہ نے بھی اپنی ایک بیٹی کا نام رقیہ رکھا اپنی بہن کے نام پر. حضرت فاطمہ کی ایک بہن کا نام ام کلثوم ہے. حضور کی ایک بیٹی کا نام ام کلثوم ہے. تو جناب فاطمہ نے بھی اپنی ایک بیٹی کا نام ام کلثوم رکھا. جس سے محبت ہوتی ہے تو محب کا دل کرتا ہے کہ میرے محبوب سے ساری دنیا ہی پیار کرے. اب عجیب فلسفہ ہے نا لوگوں کا, اہل بیت سے پیار کرتے ہیں تو سب سے پہلے اہل بیت کے دشمن تلاش کرتے ہیں, اور سب سے پہلے اہل بیت کے دشمنوں پہ گفتگو کرتے ہیں. تو میں کہتا ہوں بڑے بیوقوف ہو, دشمن نہ تلاش کرو, غلام تلاش کرو, پیارے تلاش کرو ان کے. یہ غلط ہے تمہارا انداز فکر. تو جناب فاطمہ الزہرا سے حضور نے بڑی محبت کی. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ بڑا پیار کیا نبی پاک علیہ السلام نے حضرت فاطمہ سے. چھوٹی تھی نا. ادھر حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ نبی پاک نے بڑی محبت فرمائی. مشکات میں حدیث ہے, کسی نے حضرت فاطمہ الزہرا حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھا, سچے باپ کی سچی بیٹی, صدیق کی بیٹی صدیقہ, کسی نے پوچھا کہ عائشہ حضور علیہ السلام کو سب سے زیادہ محبت کس سے تھی؟ تو حضرت عائشہ فرمانے لگی پوچھنے والی بات ہی کوئی نہیں, حضور سب سے زیادہ سیدہ فاطمہ سے پیار کرتے تھے. تو کہا پھر یہ بتائیں کہ مردوں میں حضور کو سب سے زیادہ پیار کس سے تھا؟ فرمایا یہ بھی پوچھنے والی کوئی بات نہیں, فاطمہ کے شوہر مولا علی سے. یہ حضرت عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں ان کے شوہر سے. اب لوگ نا ترازو لے کے بیٹھے رہتے ہیں اور تولتے رہتے ہیں. پیر سید فیض الحسن شاہ صاحب آلو مہاروی رحمت اللہ علیہ, ان کے پاس بھی ایک بندہ چلا گیا تو اس نے کہا جی بتائیں حضرت عائشہ افضل ہے کہ حضرت فاطمہ؟ تو آپ فرمانے لگے تجھے یہ سوال ہی نہیں کرنا چاہیے تھا, اس لیے کہ تیرے اور میرے پاس کوئی ترازو موجود ہے. اس نے کہا جی نہیں آپ بتائیں, بتانا پڑے گا. آپ فرمانے لگے نہیں بتاتا. کہنے لگا نہیں بتائیں. فرمانے لگے چل میں ایک بات بتا دیتا ہوں, فیصلہ گھر جا کے کر لینا. اس نے کہا بتائیں. آپ فرمانے لگے کہ عائشہ بیٹی ہے ابو بکر صدیق کی اور فاطمہ بیٹی ہے نبی پاک کی. تو فرمانے لگے کہ ابو بکر کی جو بیٹی ہے نا وہ نبی پاک کی بیٹی سے افضل نہیں ہو سکتی. اور پھر فرمانے لگے کہ فاطمہ زوجہ ہے مولا علی کی اور عائشہ زوجہ ہے مصطفیٰ کریم کی. تو فرمانے لگے جو علی کی بیوی ہے وہ نبی کی بیوی سے افضل نہیں ہو سکتی. تو وہ کہنے لگا جی نتیجہ کیا ہے؟ فرمایا گھر جا کے نکال لینا. نتیجہ تو گھر جا کے نکال, یہاں ترازو پکڑ کے نہ بیٹھ. ہاں جو حضرت عائشہ نے کہا اس پر غور کر. حضرت عائشہ خود گواہی دیتی ہیں سب سے زیادہ حضور حضرت فاطمہ سے پیار کرتے. چھوٹی عمر تھی تو جناب خدیجہ, ذرا انداز دیکھیے گا بیٹی کی محبت کا. حضرت خدیجہ فرماتی ہیں حضور جب گھر آتے نا تو دروازے پہ کھڑے ہو کے اونچی آواز میں فرماتے السلام علیکم. کہتے ہیں حضور نہ سلام لیتے, میں جواب دیتی. اپنے گھر حضور آئے ہیں پر نبی پاک دروازے پہ کھڑے ہیں. فرماتی ہیں کھڑے رہتے حضور, میں پھر تھوڑا ہنستی اور پھر میں کہتی فاطمہ سنتی ہو؟ اماں جی سنتی ہوں. فرمایا تمہارے ابا آ گئے ہیں دروازے پہ. تو فرماتی ہیں جناب فاطمہ وہاں سے دوڑ کے آتی اور رسول کریم کا دروازہ کھولتی, پھر نبی پاک کو انگلی سے پکڑ کے اندر لاتی. فرماتی ہیں جب تک وہ جاتی نہیں اللہ کے رسول دروازے پہ کھڑے رہتے. وہ انگلی پکڑ کے لاتی, پھر رسول کریم انہیں گود میں بٹھا لیتے. فرماتے ہیں وہ چھوٹی چھوٹی باتیں پوچھتی اور حضور ان کے بڑے بڑے جواب دیتے. وہ چھوٹی چھوٹی باتیں, بچپن کی ایک بات لکھی ہے ہمارے محدثین نے. ایک دن چھوٹی عمر میں, بالکل چھوٹی عمر میں حضرت فاطمہ نے پوچھا یا رسول اللہ میں اپنے رب کو کب دیکھوں گی؟ اللہ اکبر, عمر چھوٹی اور بات بڑی کر دی. میں کب دیکھوں گی؟ تو حضور نے فرمایا فاطمہ بڑی جلدی. رب کریم تمہیں جنت میں لے جائے گا اور ساری جنتی عورتوں کی سردار بنائے گا اور پھر میرا رب تجھے اپنا دیدار بھی کرائے گا. تو جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا چھوٹی چھوٹی باتیں کرتی ہیں. حضرت خدیجہ کہتی ہیں جب چلے جاتے نا حضور تو میں پھر بلاتی, میں کہتی ادھر آنا فاطمہ, کیا باتیں کر رہی تھی اپنے ابا سے؟ تو کہتی پھر وہ مجھے بتاتی بھی اور راضی بھی ہوتی. یہ سلسلہ آخر تک چلا. یہ حضرت فاطمہ سے راز کی باتیں کرنا حضور کا آخر تک چلا. بخاری مسلم میں حدیث, وہاں راوی حضرت خدیجہ ہے, یہاں راوی حضرت عائشہ صدیقہ ہے. جناب عائشہ صدیقہ کہتی ہیں حضور کے وصال ظاہری سے کچھ دن پہلے خود نبی کریم علیہ السلام نے حضرت فاطمہ الزہرا کو بلایا, اور جب وہ آئیں
تو کہتی ہیں ان کو میں نے آتے دیکھا تو میں نے پھر حضور کو ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے بھی دیکھا، پھر حضور نے ان کا ماتھا چوما، جہاں بیٹھے تھے وہاں بٹھایا، پہلو میں بیٹھ گئے، اور فرماتے ہیں پھر باپ بیٹی باتیں کرنے لگے۔ میں کوئی چیز بنا رہی تھی تو جناب عائشہ کہتی ہے میں نے دیکھا کہ حضور نے ان کے کان میں کوئی بات کہی تو جناب فاطمہ رونے لگ گئی، پھر حضور نے کان میں کچھ کہا تو وہ مسکرانے لگی۔ کہتی ہیں حضور وہ بات کر کے تشریف لے گئے، فاطمہ ابھی بیٹھی تھی، میں آئی، میں نے آ کے کہا کہ فاطمہ بتاؤ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ سے کیا کہا، کبھی ہنستی تھی کبھی روتی تھی، تو فرمایا حضور نے منع کیا ہے، یہ میرا اور میرے نبی کا راز ہے، میں حضور کی حیات ظاہرہ میں یہ بات کسی کو بتا نہیں سکتی۔ فرماتی ہیں کہ فاطمہ سے تو میں نے پوچھ لیا پر حضور سے پوچھنے کی تو جرت ہی نہیں تھی نا، لیکن وہ راز کی بات تھی۔ کچھ دن گزرے تو حضور بیمار ہو گئے، پھر کچھ دن گزرے تو حضور کا وصال ہو گیا۔ فرماتے ہیں کچھ عرصے کے بعد میں سیدہ فاطمہ الزہرا سے ملی تو میں نے کہا فاطمہ وہ بھید کھول تو دے، آج تو کھول دے وہ راز کیا تھا۔ آپ کو بلایا گیا، پھر آپ آئیں، پھر حضور نے بات کی، پھر نبی کریم علیہ السلام کے بات کرنے پر کبھی آپ روئیں کبھی آپ ہنسی، تو یہ کیا تھا؟ تو کہتی ہیں جناب فاطمہ پھر رونے لگی، کہنے لگی ہاں اماں جی اب میں پردہ کھول دیتی ہوں، اب میں راز بتا دیتی ہوں۔ حضور کا وصال ظاہری ہو گیا۔ فرمانے لگی مجھے حضور نے بلایا اور میرے کان میں فرمانے لگے فاطمہ وقت تھوڑا رہ گیا ہے، اب تیرے والد نے جانے کا پروگرام بنا لیا ہے، اب نہ ٹائم آ گیا ہے بچھڑنے کا۔ فرماتی ہیں جب میں نے یہ بات سنی تو میں رو پڑی، حضور آپ بچھڑ جائیں گے؟ کہتی ہے میں روئی۔ ذرا حدیث کے جملوں پہ غور کرنا، ماتی تھوڑی دیر گزری تو حضور نے میرے کان میں کہا فاطمہ پتر رو نا، بیٹے رو نا، میرے جانے کے بعد جو سب سے پہلے میرے پیچھے آ کے مجھے ملے گی نا بیٹی وہ تو ہی ہوگی۔ اللہ کرے میں سمجھا سکوں آپ کو بات، جب کہا نا کہ میں وصال کروں گا تو رو پڑی، اور جو کہا نا میرے بعد تیرا بھی جلدی وصال ہو جائے گا تو حضرت فاطمہ نے ہنسنا شروع کر دیا۔ کیا پیار ہے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جناب فاطمہ کا۔ ان کے وصال کی خبر سنی تو رو پڑی اور اپنے کی سنی تو ہنس پڑی۔ اور پھر حضور نے کہا فاطمہ تجھے یہ بھی پتا ہے نا کہ اللہ تجھے جنتی عورتوں کا سردار بنائے گا، یہ بھی تجھے پتا ہے؟ تو جناب فاطمہ الزہرا کے ساتھ شروع سے لے کر آخر تک میرے رسول کریم علیہ السلام کی محبت رہی، پیار رہا۔ اور جناب فاطمہ کا جو حضور سے پیار تھا، ایک ہے باپ کا شفقت کرنا اور ایک ہے بیٹی کا پھر اپنے باپ سے، بولیے یہ بیٹیاں جو ہوتی ہیں نا ان کا بھی رویہ کو انوکھا ہوتا ہے ساری دنیا سے، انوکھا۔ میں کبھی کبھی کچھ ایسی باتیں کرنے کو دل کر جاتا ہے کہ جو کر گزرتے ہیں۔ ایک صاحب مجھ سے ایک دن کہنے لگا حضرت صاحب بڑی مشکل میں ہوں اور اتنا کٹھن وقت آ گیا ہے کہ کوئی حال ہی نہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ اپنی اماں سے دعا کراؤ، مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے لگا اماں تو انتقال کر گئی، تو میں نے کہا بہن سے دعا کراؤ۔ کہنے لگا بہن دور رہتی ہے، تو میں نے کہا پھر بیٹی سے کرا لو۔ آپ یقین کریں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، رمضان کا مہینہ مجھے تیسرے دن ملا، کہنے لگا حضرت صاحب الحمدللہ اللہ نے میری مشکل آسان کر دی۔ کہنے لگا یہ نسخہ آپ نے بڑا عجیب بتایا ہے، پیر تو اس قسم کی باتیں نہیں نہ بتاتے، پیروں نے تو آپ کو پتا ہے دعائیں قید کر کے رکھی، صرف ہماری قبول ہونی ہے۔ کہنے لگے آپ ان کا میرے ساتھ ارادت کا رشتہ ہے۔ کہنے لگے آپ کس طرح کے پیر ہیں کہ آپ نے مجھے پلٹ کے کہہ دیا کہ اماں سے، بہن سے، بیٹی سے۔ تو میں نے کہا اصل بات یہ ہے کہ میں کبھی تھکا بھی ہوتا ہوں، کبھی کسی رنگ میں بھی ہوتا ہوں، اور کئی دفعہ اب تو یہ حال ہو گیا ہے کہ رونا آئے بھی تو روتے نہیں کہ لوگ تماشا نہ سمجھیں، کئی دفعہ آنسو چھپانے بھی پڑتے ہیں کہ لوگ اس کو اداکاری اور فنکاری ہی نہ سمجھنے لگ جائے۔ تو میں نے کہا یہ جو بیٹی ہوتی ہے نا، یہ جو بہن ہوتی ہے، یہ جو ماں ہوتی ہے، اس کو اشارتاً بھی آپ کان میں کہہ دینا مشکل میں ہوں تو یہ رات کو رو رو کے مصلی بھگو دیتی، یہ رو رو کے دعا مانگتی ہے بیٹے کے لیے، بھائی کے لیے، باپ کے لیے۔ اس کا رنگ ہر بیٹی پیار کرتی ہے، اور یقین کریں کہ کلیجہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے جب بیٹیاں چھاتی پہ لیٹتی ہیں تو لطف آتا ہے کہ اللہ کریم نے اس ننھی سی کلی میں کیا ٹھنڈک رکھی ہے کہ سارے دل کا جو ہے بوجھ اس نے ہلکا کر دیا۔ تو بتائیے پھر میرے نبی پاک کی شہزادی کی حضور سے محبت کتنی ہوگی۔ چھوٹی سی عمر تھی حضرت فاطمہ کی جب حضرت خدیجہ وصال کر گئی، تو کسی نے کہا فاطمہ سب سے پہلے گھر سے کب نکلنا ہوا؟ تو بخاری مسلم میں حدیث ہے اللہ کے نبی نا
بیت اللہ شریف کے سامنے سجدے میں تھے تو ابو جہل کو شرارت سوجی، شرارت۔ اس نے کچھ لوگوں سے کہا، عقبہ بن ابی معیط تھا، کچھ اور لوگ تھے، کہنے لگا میں ابھی رستے سے گزرا ہوں تو وہاں کسی نے اونٹ ذبح کیا ہے، تو اونٹ کی اوجڑی، آپ نے اوجڑی دیکھی ہے نا، جانور کی اوجڑی بڑی وزنی ہوتی ہے، اس میں گندگی ہوتی، اونٹ کی اوجڑی بڑی وزنی ہوتی تھی۔ کہنے لگا وہاں اونٹ کی اوجڑی پڑی ہے، وہ دیکھو نبی پاک معاذ اللہ سجدے میں ہے، تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ اونٹ کی اوجڑی اٹھاؤ حضور کی گردن پہ رکھ دو۔ تھوڑا سا مشکل سے جمعہ پڑھنا پڑ جائے نا، اور تھوڑا سا مشکل سے پڑھانا پڑ جائے تو ہم دین کے بہت بڑے خدمت گزار بن جاتے ہیں۔ یہ دیکھو سجدے کتنی مشکل سے ہو رہے ہیں، یہ دیکھو سجدے کتنی مشکل سے ہو رہے ہیں، کتنی مشکل سے حضور کے سر انور پر اوجڑی رکھ دی۔ یہ وہ وقت ہے کہ نہ تو چچا ابو طالب ہیں جو پہنچ جاتے، نہ جناب ختیجہ ہیں جو بندوبست کرتی، تو کسی نے نہ جناب ختیجہ کے دروازے کے سامنے منہ کر کے کہا کہ محبوب کے گھر والوں حضور کے سر اقدس پر اوجڑی رکھ دی ہے کسی، اور حضور سر اقدس اٹھاتے ہیں تو تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ جناب فاطمہ کہتی پہلا دیہڑا تھا جب میں چہرے پہ کپڑا ڈال کے نہ تو اپنے بابا کے لیے نکلی، فرماتی پہلا دن تھا، میں حرم کعبہ میں پہنچی، حضور کو سجدے میں دیکھا تو چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے میں نے اوجڑی نیچے گرائی، حضور بولے کچھ نہیں، نہ میں نے کوئی بات کی، میں نے حضور کی انگلی کو تھاما اور میں کنویں پہ لے آئی، حضور بھی نہیں بولے، جناب سیدہ فرماتی میں بھی نہیں بولی، حضور بیٹھ گئے اور میں کنویں سے پانی نکالنے لگی، میں حضور کی زلفیں دھوتی جاتی اور حضور روتے جاتے، زلفیں دھوتی جاتی اور حضور روتے جاتے۔ پھر حضرت فاطمہ نے جب حضور کی زلفیں دھو لی تو ہاتھ اٹھائے، کہا اے اللہ کہ جنہوں نے میرے بابا کو تکلیف دی ہے نا ان کو برباد کر دے۔ میں رات روایت پڑھ رہا تھا مشکات سے تو میں حیران ہو رہا تھا کہ یہ عجیب منظر ہے، یہ عجیب منظر ہے کہ جب طائف والے پتھر مارے اور نبی کریم علیہ السلام سے حضرت زید بن حارثہ کہیں حضور دعا کریں گے تباہ ہو جائے، تو نبی پاک کہیں نہیں زید میں نے نہیں ان کے لیے تباہی کی دعا کرنی، یہ نہیں ٹھیک ہوتے تو ہو سکتا ہے ان کی نسلیں ٹھیک ہو جائیں۔ اور جب احد میں وہ لوگ پتھر مار کے دانت شہید کر دیں، حضرت ابوبکر صدیق جیسی ٹھنڈی طبیعت کا آدمی عرض کرے حضور دعا کریں یہ تباہ ہو جائے، تو حضور نے فرمایا اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، یا اللہ میری قوم کو ہدایت دے، یہ جانتے نہیں یہ کیا کر رہے ہیں۔ حضور نے کبھی بھی کسی کے لیے دعائے ضرر نہ فرمائی، لیکن آج یہ عجیب منظر ہے، شاید یہ واحد وہ وقت ہے کہ جناب فاطمہ الزہرا نے جب کہا نا کہ اے اللہ انہیں برباد کر دے جنہوں نے آج میرے والد کو تکلیف دی ہے، تو حضرت فاطمہ کی دعا سن کے تو حضور نے بھی ہاتھ اٹھائے، کہا اے اللہ جیسے میری بیٹی کہتی ہے نا ویسے ہی کر دے، اللہ کر دے انہیں برباد، فاطمہ جیسے کہتی ہے ویسے، اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے میری بات کی کہ وہاں جہاں شدید تکلیف دی گئی وہاں حضور نے کسی کے لیے ایسی دعا، اور یہاں فرمایا اللہ جیسے فاطمہ کہتی ہے ویسے، اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ وہ دعا بھی میں نے سنی، اور پھر میں نے ان سب لوگوں کو جن کے لیے جناب سیدہ نے دعا کی تھی ان سب کو پھر میں نے بدر میں کٹتے ہوئے بھی دیکھا، میں نے ان کی لاشوں پر گھوڑے چلتے ہوئے بھی دیکھے، پھر میں نے دیکھا کہ صحابہ انہیں گھسیٹ کر کنووں میں ڈال رہے تھے، میں غور سے دیکھ رہا تھا اور ان کے چہرے پہچان رہا تھا، تو مجھ سے کسی نے کہا عبداللہ تم کیا غور کر رہے ہو؟ تو میں نے کہا میں غور کر رہا ہوں یہ وہی ہیں سارے جن کے لیے سیدہ فاطمہ نے دعا کی تھی کہ یہ برباد ہو جائے، یہ وہی ہیں میرے رسول کریم علیہ السلام کی ہر تکلیف کو جناب فاطمہ نے اپنی تکلیف سمجھا، ہر تکلیف کو۔ جب انسان کے دائیں بائیں کچھ لوگ ہوتے ہیں نا اس کے دکھ بھی سمجھنے والے، سکھ سمجھنے والے لوگوں کی تعداد لمبی چوڑی ہوتی ہے۔ ہمارے زمانے میں ہمارے ہر آدمی کے ساتھ ذاتی مطالبات ہیں، ذاتی، تو جب تک وہ میرا مطالبہ پورا کرتا رہتا ہے میرا اس سے پیار رہتا ہے، اور جب وہ میری خواہشات پوری کرنی چھوڑ دیتا ہے پھر میرا اس سے کوئی رشتہ نہیں رہتا۔ میرے عزیز حضرت فاطمہ الزہرا کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے میرے محبوب کا دکھوں میں ساتھ دیا، حضور کی تکلیف پر وہ تکلیف میں آتی، پریشان ہوتی۔ یہاں سے بات چلی 4-5 سال عمر مبارک تھی، حضرت فاطمہ کی کل عمر 29 سال ہوئی ہے۔ حضور کی عادت مبارکہ تھی جب سفر پہ تشریف لے جاتے تھے تو سب سے آخر میں سیدہ فاطمہ کے گھر جاتے،
वापिस आते तो सबसे पहले सैयदा फातिमा के घर जाते। मौला अली कहते हैं एक दिन मैंने अजीब नज़ारा देखा, नबी करीम अलैहिस्सलाम सफ़र से वापस आने वाले थे। मैंने हज़रत फातिमा को इत्तला दी कि हुजूर आज पहुंच जाएंगे, तो उन्होंने घर सारा साफ किया, सजाया, सवारा, खाना पकाया। लेकिन फरमाती जैसे ही हुजूर अंदर दाखिल हुए ना घर के, जनाब फातिमा ने हुजूर का चेहरा देखा तो हाथ पकड़ के चूमने लगी। और कहते हैं जब उन्होंने सर उठाया तो उनका चेहरा सारा आंसुओं से भरा हुआ था। तो रसूल करीम ने बेटी के सर पे हाथ रखा, बिठा लिया, फरमाया फातिमा बेटे रोने वाली तो बात कोई नहीं थी, क्यों रो पड़ी हो? तो अर्ज करने लगी महबूबा मैं बचपन से देख रही हूँ, मेहनत करते, जद्दोजहद करते, मुशक्कत करते, या रसूलल्लाह आज आप आए हैं तो आपके चेहरे पर थकावट के आसार हैं, हुजूर वजूद थका हुआ है। या रसूलल्लाह मैंने सारी जिंदगी आपको काम करते देखा है, मदीने वाले हबीब मुझे बता तो सही काम कब तक करना है? को वक्त आएगा जब आपकी कमर भी बिस्तर से लगे, को टाइम आएगा आप घर में बैठे मनपसंद ग़िज़ाएं खाएं, हुजूर कब तक ये जद्दोजहद करनी है, कब तक ये काम होगा? जनाब फातिमा फरमाती हुजूर ने मेरे आंसू पूछे। मौला कायनात शेर खुदा फरमाते हैं नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाने लगे फातिमा तेरे बाप की ड्यूटियां बड़ी ज्यादा है, जब तक दुनिया के आखिरी कोने तक दीन नहीं पहुंच जाता और जब तक ईंटें और पत्थर भी मेरे दीन का पैगाम सुन नहीं लेते उतनी देर तक तेरा बाप जद्दोजहद करता ही रहेगा। ये बड़ा मुश्किल काम है, ये दीन का सफर, ये दीन की जद्दोजहद, ये दीन की थकावट। आप अपनी मर्जी नहीं कर पाते, लोग अपनी मर्जी के साथ जी नहीं पाते जो इस रास्ते के मुसाफिर होते हैं, वो दीन की प्रॉपर्टी होते हैं, उन्हें दीन के मुताबिक चलना पड़ता है। तो जनाब फातिमा ने वो सारे रंग देखे रसूल करीम अलैहिस्सलाम की हयात मुबारका के। फिर ये सारी कैफियत जब देखी ना कि हुजूर इतनी मेहनत करते हैं, तो फिर जनाब फातिमा को मेरे नबी की उम्मत से प्यार बड़ा हो गया सल्लल्लाहु, समझिएगा इस बात को, उम्मत मुस्लिमा से हजरत फातिमा को बड़ा। इमाम हसन कहते हैं मेरी अम्मा सारे काम करती थी घर के। अब तो शहजादे हैं ना हमारे बच्चे, काम और बच्ची, यानी बच्ची मेके से वापस आती है तो सबसे बड़ा दुखड़ा ये सुनाती है कि वो काम बड़ा कराते हैं। यही है ना दुखड़ा? हाँ ना तो करें। सबसे बड़ा दुखड़ा क्या है? पता नहीं क्या कराते होंगे, हाल नहीं चलवा लेते कहीं, या कुछ चक्की नहीं पिसवा लेते, पता नहीं कौन सा ऐसा काम है। और आप नाराज ना हो जाना, मैं भी बेटी का बाप हूँ, मैं भी बहनों का भाई हूँ, मैं भी इस बात को समझता हूँ, लेकिन एक बात जहन में रखना, कोई ये बात नहीं है कोई करने वाली कि सारे बच्ची के माँ बाप जमा होके पहुंच जाते हैं हमारी बच्ची जी काम बड़े करती है। मसलन क्या करती है, क्या करती है वो? आओ मैं बताऊं मेरे मुस्तफ़ा की बेटी क्या करती थी। मैंने सैकड़ों दफा ये बात की और मेरा दिल करता है रोजाना करूं, फिर करता हूं। दुनिया में कोई इतना गरीब है जिसकी बेटी इतना काम करे कि हाथों पे छाले पड़ जाए? है कोई इतना गरीब तो उठ के बताए कि मेरी बेटी ससुराल में इतना काम करती है कि छाले पड़ जाते? मैं दिखाता हूं, मेरे रसूल की शहजादी को छाले पड़ जाते। कच्चा मकान, जनाब फातिमा जनाब फिजा की लौंडी थी, उनसे मिट्टी मंगाती और घर में लेपा पोती करती, फिर झाड़ू देती। इमाम हसन और हुसैन के दरमियान पूरे साल का फर्क नहीं, 11 महीने का फर्क। दोनों बच्चों को संभालती। जनाब अली की वालदा हजरत फातिमा बिनते असद बूढ़ी थी, जनाब फातिमा वो खोल के नौकरी करती कि हजरत फातिमा बोल पड़ती, हजरत फातिमा बिनते असद बोल पड़ती। कहती बेटे फातिमा मेरा इतना ना ख्याल रखा कर, तेरे अपने भी बच्चे हैं। जनाब फातिमा फरमाती आप सिर्फ अली की माँ तो नहीं ना, आप मेरी भी तो माँ है ना। यहाँ बीबियां फलसफा बयान करती हैं, वो कहती हैं जी किस हदीस में आया है सास ससुर की खिदमत फर्ज है? मैंने कहा किसी में भी नहीं आया। हम क्या कह रहे हैं? किसी में भी नहीं आया, लेकिन ये तो आया है ना कि शौहर राजी हो तो अल्लाह राजी रहता है। तो अगर शौहर माँ बाप की खिदमत से राजी होता है तो करो खिदमत, इसको तो राजी करना है ना, इस पर तो तवज्जो दो। हजरत फातिमा फिर चक्की पीसती। चक्की चक्की ये आसान जुमला नहीं कह जाते हम, सुन लेते हैं आप। चक्की पीस कर, जौ पीस कर उसका आटा बनाना, फिर बच्चों के लिए खाना पकाना। फिर एक दिन कहने लगे अली आपकी आमदन थोड़ी है, खर्चे ज्यादा, चरखा नहीं ला देते। फातिमा क्या करोगी? फरमाया थोड़ा सा सूद बना लिया करूंगी, तुम बेच आया करना। चलो मैं थोड़ा हाथ बटाऊंगी। ये सारी ड्यूटियां करके
حضرت حسن فرماتے ہیں پھر عزت والے رسول کی عزت والی بیٹی، پھر شانوں والے نبی کی شانوں والی بیٹی، پھر پاک محبوب کی پاک شہزادی، ساری ڈیوٹیاں کر کے رات کو مولا علی سے کہتی اگر آپ اجازت دیں تو اللہ کو راضی نہ کر لوں؟ حضرت علی فرماتے فاطمہ جیسے دل کرے۔ تو امام حسن کہتے ہیں پھر میری ماں مصلی بچھا لیتی، مصلی، اور پھر ساری رات وہ نماز پڑھتی، ساری رات، اور فرماتے ہیں جب سویرے ہاتھ اٹھاتی تو پہلی دعا یہ کرتی اے اللہ میرے رسول کی امت پہ رحم فرما، اے اللہ میرے رسول کی امت پہ رحم فرما۔ تو کہتے ہیں زمانے بیت گئے یہ دعا سنتے تھے۔ ایک دن میں قریب گیا تو میں نے کہا امی حضور کوئی دعا میرے لیے بھی کر دیں، کوئی حسین کے لیے بھی کر دیں، کوئی زینب کے لیے بھی کر دیں۔ ساری دعائیں امت مصطفیٰ امت مصطفیٰ امت مصطفیٰ۔ کتنا بڑا جملہ ہے، کتنا بڑا، شیخ محقق نے لکھا ہے کتنا بڑا۔ جناب فاطمہ فرمانے لگی تیرے لیے بھی کرتی ہوں، حسین کے لیے بھی کرتی ہوں، زینب کے لیے بھی کرتی ہوں، سب کے لیے کرتی ہوں، پر بیٹا یاد رکھنا فاطمہ کی دعاؤں پر پہلا حق میرے رسول کی امت کا ہے۔ فاطمہ کی اصل میں بات بہت خوشی کی سنا دی میں نے آپ کو، لیکن آپ وہیں سست کے سست رہ گئے۔ یہ کسی عام آدمی کی دعا نہیں، پیر صاحب کی، درویش صاحب کی رٹی رٹائی دعا نہیں، یہ سیدہ فاطمہ کی دعا ہے۔ آپ کو اتنا بڑا خزانہ مل رہا ہے اور آپ سمجھے ہی نہیں بات کو۔ حضرت فاطمہ فرمانے لگی میری دعاؤں پر سب سے زیادہ حق میرے رسول کی امت کا ہے، تو میں یہ حق ہمیشہ ادا کرتی رہوں گی، میں انہیں دعائیں ہمیشہ دیتی رہوں گی۔ حضرت فاطمہ بڑا پیار کرتی ہیں۔ امام حسن کہتے ہیں کہ ایک پورا دن گزر گیا، کھانے کو کچھ نہ ملا، اگلی شام آ گئی تو چند روٹیاں کھانے میں ملیں، جوں لائے حضرت علی، جناب فاطمہ نے پیس کے روٹی پکائی، فرماتی ہیں سب کو کھانا کھلا دیا تو اپنی روٹی آپ نے رکھ لی۔ جب آپ کھانا کھانے لگی، کھانے پر ہاتھ ہی رکھا تھا کہ دروازے پر کسی نے صدا دی، تو کہتے ہیں بولنے والے کے لفظ بڑے عجیب تھے، جس نے صدا دی نا اس کے لفظ بڑے عجیب تھے، کہنے لگے اور رسول اللہ کی بیٹی میں 2 دن سے فاقے میں ہوں، تو مجھے پتا ہے اس گھر سے روٹی ضرور ملے گی۔ جناب فاطمہ نے نہ کھانا اٹھایا، امام حسن کو کہنے لگی بیٹے دے آ۔ جناب حسن کہتے ہیں مجھے بڑی تکلیف ہوئی، ہم سب کھانا کھا چکے تھے، مولا علی بھی کھا چکے تھے، صرف میری اماں نے نہیں کھایا تھا۔ ماں اور بیٹے کا پیار، اور پھر حسن حسین اور سیدہ کا پیار۔ فرماتے میں نے کہا اماں جی آدھی دے دیتے ہیں، آدھی آپ کھا لیں، پورا دن گزر گیا آپ فاقے سے ہیں۔ تو کہتے ہیں حضرت فاطمہ نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا، پھر میرا ماتھا چوما، کہنے لگی بیٹا تو نے اس کی آواز نہیں نہ سنی جس نے صدا لگائی، اس نے نہ تو علی سے بات کی نہ تیرے ساتھ بات کی، اس نے تو کہا رسول اللہ کی بیٹی، تم نے صدا نہیں نہ سنی، اس کے لفظ کیا ہے، اس نے تو میرے ساتھ بات کی۔ اور پھر فرمایا بیٹے میں 1 دن سے فاقے میں ہوں، وہ 2 دن سے فاقے میں، میرا 1 دن گزارا اور ہو جائے امت کے ساتھ۔ ایک دن نا ایک نبی پاک کی بارگاہ میں شخص آیا، اس نے کلمہ پڑھا، قبیلہ بنو سلیم سے اس کا تعلق تھا۔ نبی کریم علیہ السلام نے اس سے اس کی مالی حالت پوچھی، تو عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے قبیلے میں 3000 لوگ ہیں اور سب سے غریب میں ہی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی مدد کرو بھائی۔ حضرت سعد بن عبادہ اٹھے تو انہوں نے نا اس کو کہا کہ میری اونٹنی باہر کھڑی ہے تو یہاں سے اٹھ کے چل، میں اونٹنی تجھے دیتا ہوں۔ مولا علی شیر خدا اسی وقت اٹھے اور آپ نے اپنے سر سے امامہ شریف اتارا، فرمایا میں نے کل ہی خریدا ہے، یہ میں تمہیں تحفے میں دیتا ہوں۔ حضور نے نا حضرت سلمان فارسی کی ڈیوٹی لگائی، فرمایا اسے سواری بھی مل گئی، کپڑے بھی مل گئے، اس کے کھانے کا بندوبست کر، پتہ کر کس گھر میں کھانا ہے تو لا۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں میں گلی میں نکلا تو پہلی نظر میری سیدہ فاطمہ کے دروازے پہ پڑی، میں نے دستک دی، سیدہ فاطمہ اندر سے بولی کون ہے؟ میں نے کہا میں غلام سلمان فارسی۔ جناب فاطمہ تزارہ سے میں نے عرض کی ایک بندہ آیا ہے، کلمہ پڑھا ہے، اور وہ کہتا ہے 3000 آدمی میرے قبیلے میں ہے اور سب سے غریب میں ہوں، تو اماں جی اس کو مولا علی نے امامہ دے دیا ہے اور حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونٹنی دے دی ہے۔ اب وہ حضرت فاطمہ فرما سکتی تھی کہ جب شیر خدا نے دے دیا ہے تو ہمارا تو حصہ پڑ گیا، تو فرمانے لگی بھائی میرے ساتھ کیا مطالبہ ہے بتاؤ جلدی کرو۔ کہا کھانا نہیں کھایا اس نے، تو آپ فرمانے لگی کھانا دیتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی کہنے لگے اماں جی کھانے میں کیا ہے؟ تو کہنے لگی کچھ بھی نہیں، 3 دن ہو گئے حسن حسین نے روٹی نہیں کھائی، پر بڑا کچھ ہے میں دیتی ہوں۔ کہتے میں سوچ میں پڑ گیا کہ انہوں نے 3 دن سے نہیں کھایا، پھر بھی بڑا کچھ ہے، پھر بھی
हमने ना जो खाया है और बाकी का सालन फ्रिज में रखा है, परसों वाला भी फरीज हुआ पड़ा है, शाम की सब्जी आ गई, किसी ने पूछा हाल क्या, कहता सबसे गरीब मैं ही हूं, बड़ा माड़ा बंदा हूं, रो पड़ेंगे, परेशान। कहा बच्चों ने 3 दिन से रोटी नहीं खाई, पर सलमान बड़ा दिया है मेरे अल्लाह ने, बड़ा कुछ है। तो कहा अम्मा जी फिर करना क्या है? फरमाया तू ठहर ना मैं बताती हूँ। कंबल पड़ा था, बिस्तरा समझ ले, मोटा ओढ़ने का, खद्दर का। हजरत फातिमा जल्दी से लाई, फरमाने लगे ये पकड़ो और देर ना करना, ये हमारी गली के कोने पे ना 2-4 घर छोड़ के तो एक यहूदी है, उसका नाम शमून है, वो इस तरह की चीजें गिरवी रख के या खरीद के ना तो पैसे भी दे देता है, जौ भी दे देता है, गंदम भी दे देता है, सिरका और खजूरें भी, उसे दे आ, और वो जो सामान देना वो मेरे पास ला, और ला के मुझे दे ताकि मैं जल्दी से उस आदमी के लिए बंदोबस्त करूं। पता नहीं बेचारा कितने दिनों का भूखा है, पता नहीं बेचारा कितने, अपने बच्चों ने 3 दिन से रोटी नहीं खाई, ला ना जरा। हजरत सलमान फारसी कहते हैं मैंने थोड़ा तवक्कुफ किया कि मैं आपका बिस्तर ले जाऊं, ये कंबल ले जाऊं, तो फरमाने लगी हुक्म है मेरा, वो जाना पड़ेगा। जनाब सलमान फारसी कहते हैं मैं शमून यहूदी के पास गया, मैंने कहा ये कंबल लो, चाहे तो नगद पैसे दे दो, सामान खरीद लेते हैं, और चाहे तो अनाज, जौ, सिरका, खजूरें जो तुम्हारे पास है दे दो। वो कहने लगा ये किसका है, बड़ा शानदार है, बड़ा खुशबू वाला है। तो कहा ये मौला अली के घर से आया है, पाक बीबी ने दिया है कि इसको गिरवी रख लो और मेहमान के लिए कुछ दे दो। कहा मेहमान कौन सा? कहने लगे हुजूर के पास आके एक शख्स ने कलमा पढ़ा है और वो मुसलमान हुआ है और वो गरीब है, उसको रोटी देनी है। तो वो शमून यहूदी कहने लगा मैं भी तो रात पढ़ा करता था, तो आज ही सवेरे मैंने पढ़ा है, आज ही सवेरे पढ़ा है, अभी पढ़ा है। मैं बड़ी देर से हुजूर आए थे पर मेरी आंखों पे पर्दा ही रह गया, मुकद्दर सिकंदर का देखो कि प्यासे चले जा रहे हैं किनारे किनारे, मैं प्यासा ही मरने लगा था। आज ही मैंने पढ़ा है कि जो आखिरी उम्मत आएगी ना, उस उम्मत में जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी होंगे, उनका कमाल ये होगा कि वो अपना पेट पर पत्थर बांध के दूसरों की मदद किया करेंगे। ये मैंने आज ही पढ़ा है और अभी तूने मुझे उसका नजारा करा दिया है। कहने लगा ये चादर भी ले जा, जौ भी ले जा, सिरका भी ले जा, आटा भी ले जा, खाना भी ले जा, और इस तरह करके मेरे पास से नगद भी ले जा, और जनाब फातिमा से कहना ये सारा कुछ रख ले, और उन्हें कहना कि मुझे पता है आप कबूल नहीं करेंगी पर कबूल कर ले, वो आपका कंबल आया है तो मेरा दिल नरम हो गया है, मैं ये कुर्बानी भी देता हूं और आपके बाप का कलमा पढ़ के मुसलमान भी होता हूं। हजरत फिजा कहती हैं, हजरत फिजा बहुत से, और जनाब फातिमा बड़ी शफकत करती थी उनके साथ। जनाब फिजा कहती हैं हमारे साथ ही ना 2-4 घर छोड़ के एक यहूदी मुसलमान हुआ तो उसके रिश्तेदारों ने रिश्ते तोड़ दिए, नाते तोड़ दिए, सारा खानदान मुसलमान हो गया, लोगों ने मिलना गिलना छोड़ दिया। फरमाते हैं कि उसकी बीवी फौत हो गई। सलाम ने जब उनको लेके हुजूर दाखिल हुए तो जनाब फातिमा ने आंखें झुका ली, पर्दा कर लिया। तो हुजूर ने फरमाया बेटी वो तो नाबीना है। तो अर्ज करने लगी हुजूर मुझे तो नजर आ रहा है ना। इन्हीं हुजूर ने जो अज़वाज को कहा वो बात की। जनाब फातिमा का जो अंदाज है वो निराला है। तो हजरत अली कहते हैं जनाब फातिमा ने जवाब दिया कि बेहतरीन औरत वो जिसे ना कभी गैर महरम देखा हो और ना गैर महरम ने कभी, वो बीबी ने भी कभी गैर महरम बंदा ना देखा हो, देखा ही ना हो उसने। ये पॉइंट जरा मुश्किल है, समझने वाला है। तो हजरत अली कहते हैं मैं वहां से गर्दन झुकाई और बीच आके बैठ गया, बात अभी जारी थी। हुजूर ने फरमाया आता है किसी को जवाब? तो कहते मैंने हाथ खड़ा किया। मैंने को हुजूर आता है? तो हुजूर मुस्कुरा पड़े, फरमाया चल बता। मैंने अर्ज की हुजूर बेहतरीन औरत वो है कि ना कभी उसे गैर महरम ने देखा हो ना उसने कभी गैर महरम देखा हो। तो हजरत अली कहते हैं शाबाश मुझे मिलनी चाहिए थी ना। हुजूर मुस्कुरा पड़े, कहने लगे मैंने तो पहले कहा है फातिमा तो बिदा तो मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, मैंने तो बड़ा पहले कह दिया है। तो कहते हैं सहाबा मेरी तरफ देखने लगे कि ये तो तारीफ फातिमा की होने लग गई है। तो मैंने कहा क्या करें, उस महबूब को बताया है जिसके लिए अल्लाह ने कोई पर्दा रखा ही नहीं, सारे पर्दे खोल दिए। हजरत फातिमा के विसाल का वक्त आया, इंतकाल का। तो हजरत अस्मा बिनते उमैस को बुलाया और बुला के फरमाने लगी तू मुझे गुस्ल देना और सिवाय मेरे शौहर मौला अली के किसी और से मदद भी न लेना। और फरमाने लगी मैंने हबशा के बारे में सुना है कि वहां जब बीवियों का जनाजा उठता था तो वो लोग चारपाई के ऊपर यूं करके इस तरह करके लकड़ियां लगाते थे
نیچے باندھ لیتے تھے اور لکڑی میں لچک ہو تو اوپر جا کے پھر اس کو باندھ دیتے تھے تو پردہ بن جاتا تھا. فرمایا میں نے علی کو بتا دیا ہے، تمہیں بھی بتا رہی ہوں، جنازہ میرا رات کو اٹھانا اور لکڑیاں لگا کے نا تو اوپر پردہ کر لینا، میرے وجود پر پڑی ہوئی چادر پر بھی کسی کی نظر نہیں پڑنی چاہیے. رات کو جنازہ اٹھانا اور رات کو مجھے دفن کر دینا. مدینہ منورہ میں حضور کے وصال ظاہری کے 6 ماہ بعد جناب فاطمہ الزہرا کا جنازہ اٹھا تو مسجد نبوی شریف سے ایک شخص اپنی داڑھی آنسوؤں سے بھگوتا ہوا نکلا. حضرت ابوبکر صدیق نے کھڑا کر کے پوچھا کیوں نبی پاک کے چچا عباس روتے کیوں ہو؟ حضرت عباس کہنے لگے پہلے حضور گئے تھے، اب نبی پاک کی تصویر بھی چلی گئی. کیا ہوا؟ کہ جناب فاطمہ کا وصال ہوا. پھر سے ایک دفعہ مدینے میں رات آئی، پھر سے شام ہوئی، پھر سے جنازہ اٹھا. شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت عباس نے، حضرت قسم دین عباس نے، حضرت عبداللہ ابن عباس نے تدفین سے فارغ ہوئے. ایک روایت ہے کہ حضرت عباس نے جنازہ پڑھا اور ایک مستند روایت ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے جنازہ پڑھایا. اور جب جنازہ پڑھا کر کے باہر نکلے تو حضرت علی شیر خدا کی آنکھوں میں آنسو تھے. اتنے کالی روتے کیوں ہو؟ فرمانے لگے صرف فاطمہ نہیں گئی، مصطفیٰ کریم کی امت کے لیے دعائیں کرنے والا ایک بڑا ہاتھ رخصت ہوا ہے. ایک بڑا ہاتھ جناب فاطمہ الزہرا نے 29 سال کی عمر مبارک گزاری. میں نے پہلے بھی ایک دفعہ یہ موضوع بیان کیا تھا تو میں نے بات کر دی تھی، کیونکہ میں نے نہیں کی، وہ بات کسی اور کی ہے، کرنی بڑی ضروری ہے. علامہ اقبال کہنے لگے، اسرار بے خودی میں لکھنے لگے کہ فاطمہ جو تو نے کیا ہے وہ کوئی نہیں کر سکتا. اقبال کہنے لگے فاطمہ جب تجھے دیکھتا ہوں نا تڑپ اٹھتا ہوں. کہنے لگے اے فاطمہ میرے رسول کریم نے نا میرے پاؤں میں شریعت کی زنجیریں باندھ دی ہیں، اگر مجھے شریعت منع نہ کرتی، حضور پابند نہ کرتے تو میں کعبے کا طواف نہ کرتا، تیری قبر کا طواف کرتا. فاطمہ تو نے 29 سال میں وہ انقلاب برپا کیا، امت پر وہ رحمت کی. علی کے گھر کی ہے عزت علی سے سنتے ہیں، نبی کے گھر کی ہے عزت نبی سے سنتے ہیں. وہ جس نے معزز کیا گھرانے کو، حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو. اور میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ. کبھی آپ اگلا فقرہ سنے نے تو بریلی کے امام نے حد کر دی. فرمانے لگے جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. جان احمد کہتے ہیں نبی پاک کی جو جان ہے وہ سیدہ فاطمہ ہے. اور صرف جان نہیں، یہ وہ والی حضور کی جان ہے جس سے نبی پاک سکون حاصل کرتے ہیں، راحت حاصل کرتے ہیں. جان احمد کی راحت پہ. اور اس کا ایک ترجمہ یہ ہے کہ نبی پاک کی جان کو سکون حضرت فاطمہ کی وجہ سے ملتا. جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. اور حضرت حسنین کریمین کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں آب تطہیر سے جس میں پودے جمے. حضرت فاطمہ کے بارے میں کچھ روایتوں میں یہ آتا ہے کہ عورتوں کی طرح انہیں حیض نفاس نہیں آتا تھا، اللہ نے پاک پیدا فرمایا. اور مولا علی تو پہلے ہی پاک ہے، تو فرماتے ہیں یہ جو بچے ہوئے نا یہ آب تطہیر سے جس میں پودے جمے. یہ بریلی کے امام کی محبت ہے سیدہ فاطمہ سے اور حسنین کریمین سے. کیا انداز ہے! کہنے لگے آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام. اس ریاض، پتہ نہیں کہاں بیٹھ کے لوگ اہل بیت کی شان بیان کرتے ہیں. اہل بیت کی شان سننی ہے تو بریلی کے امام سے سنو. اس ریاض نجابت پہ کہتے ہیں حضرت فاطمہ صرف پاک نہیں، پاکیزگی کا پورا باغ ہے. پورا یعنی ان کی چھاؤں بھی پاک ہے، ان کا سایہ بھی، ان کا پھل بھی، ان کی ٹہنیاں بھی، بولے تو صحیح یار، ان کی ٹہنیاں بھی، ان کی زمین بھی. اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام. اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام. سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ. اے اللہ رمضان کا جمعہ ہے، بڑے سارے لوگ موجود ہیں، ہم تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں. اے عرش و فرش کے مالک، پاک رسول کی پاک بیٹی کا صدقہ امت کی ہر بیٹی پہ رحم فرما. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.